الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. دین کا ایک اہم عنوان ہے، بلکہ سب سے اہم عنوان ہے، پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ ہے تقویٰ. بہت اہم لفظ ہے، قرآن کریم میں بھی بار بار اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، احادیث میں بھی بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ اس کا اہتمام ہوتا تھا. لیکن وہ عنوان ایسا ہے کہ اس کا مفہوم آج کل کے ماحول میں تھوڑا سا مشکل ہو گیا، لوگ سمجھنے سے اس کے قاصر ہیں. اس کو آسان انداز میں ہم یوں پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیں، ایک ہے جسمانی بیماری اور ایک ہے روحانی بیماری. جسم کو بیماری لگتی ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں. اس کا علاج کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا لیتے ہیں. اب ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے بیماری کی تشخیص، بیماری ہے کیا اور اس بیماری کی وجہ کیا ہے، اور ایک ہے اس بیماری کا علاج. تشخیص اور علاج سب حضرات جانتے ہیں کہ اصل چیز ہے تشخیص، بیماری کا پتہ لگے اور اس بیماری کا سبب کیا ہے، پھر علاج آسان ہو جاتا ہے. اگر ایک آدمی کہے کہ مجھے یہ پیٹ میں درد اور دوائیوں پہ دوائیاں کھا لیں اور بیماری کا سبب معلوم نہ کرے تو بسا اوقات دوائیاں کھانے سے بھی نقصان ہو جاتا ہے، تو بیماری کی تشخیص نہ ہو. تو ایک بیماری کی تشخیص ہے اور ایک اس کا علاج ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. پھر جب ڈاکٹر کے پاس جا کے بیماری کی تشخیص ہوتی ہے اور اس کا علاج ہوتا ہے تو ڈاکٹر دو کام بتاتا ہے. ایک یہ ہے کہ بھائی یہ دوائی آپ کو میں لکھ کے دے رہا ہوں، یہ دوائی استعمال کرو، اتنے دن تک استعمال کرو، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، یہ چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے. اس بیماری کے دوران ان چیزوں کا استعمال آپ کے لیے نقصان دہ ہے. ان سے بچو گے تو آپ کو دوا سے بھی فائدہ ہوگا، آپ کی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی. سب حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پرہیز دوائی سے زیادہ اہم ہے. اگر پرہیز نہیں کرے گا تو دوا کا فائدہ نہیں پہنچے گا زیادہ. اسی طریقے سے روحانی بیماریاں ہیں. جیسے جسم کو بیماری لگتی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج کراتے ہیں،
ایک پرہیز ملتا ہے کہ یہ پرہیز ہے، اور ایک دوا ملتی ہے کہ یہ دوا استعمال کرو۔ اسی طریقے سے روحانی بیماریاں ہیں، گناہ ہے، بہت سارے قسم کی، جس سے انسان کو اب وہ بیماری، اس کا علاج کیا ہے؟ ایک ہے پرہیز اور ایک ہے علاج۔ مین چیز ہے پرہیز، اسی کو کہا گیا ہے تقویٰ۔ اس کو کیا کہا گیا؟ تقویٰ کے معنی ہے پرہیز۔ تقویٰ پرہیزگاری، اس کا اردو میں ہم ترجمہ کریں گے، لیکن آج کل کے ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنا بھی بہت مشکل ہوگا پرہیزگاری کا کیا مطلب، اس لیے کہ اردو بیچاری ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ یہ تعلیم گاہوں میں، معاشرے میں ان چیزوں کا استعمال ہو، ماحول میں جب یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ان الفاظ کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بہت اہم چیز ہے پرہیزگاری۔ پرہیز کے معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، اور ایک علاج، اس کا علاج۔ تو تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ اور جس آدمی میں تقویٰ ہو اس کو کہتے ہیں متقی۔ اس کو کیا کہیں گے؟ متقی، پرہیزگار۔ اور یہ سب سے اہم چیز ہے۔ کثرت عبادت مطلوب نہیں ہے، آپ نوافل پڑھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ عبادت نہیں، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اہم چیز کیا ہے؟ آپ نمازیں پڑھتے رہے، وہ فرائض تو ہے، اس کی تو بات ہی نہیں کرنی، وہ تو ذمہ کرتا ہے۔ ایک آدمی فرائض کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو تو کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ متقی ہے۔ ایک آدمی کے ذمے ادھار ہے، قرض ہے، اور وہ قرض ادا کرتا نہیں ہے، اس کو تو کیا کہتے، اس کو چھوٹ گئی ذمہ دار تھوڑی ہے۔ ایک آدمی کے اوپر ادھار ہے، نفلیں عمرے اور حج کر رہے ہیں، غلط ہے نا، پہلے قرض کا اتارنا ہے۔ تو فرائض ہیں وہ تو انسان کے ذمہ لازم ہے، نوافل ہے، ایک آدمی نفل عبادت کرتا ہے، لگا ہوا ہے، وہ اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، بالکل ثواب ملے گا اس کو، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے تقویٰ۔ عبادت کم ہو لیکن تقویٰ زیادہ ہو، ہر چیز میں اللہ برکت ڈالتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا جگہ جگہ پر تقویٰ کا۔ سورۃ الطلاق دیکھیں، انسانی زندگی میں سب سے حساس معاملہ میاں بیوی کا رشتہ ہے اور طلاق ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے 28ویں پارے میں، اس سورت کا نام ہے سورۃ الطلاق۔ سورۃ الطلاق، اس میں طلاق اور عدت کے مسائل اللہ نے بیان کیے۔ طلاق ہو جائے تو عورت کی عدت کیا ہوتی ہے، اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اس پورا ذکر ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے، عدت وفات، شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت عورت گزارتی ہے، اس کو کہتے ہیں عدت وفات، اور طلاق ہو جاتی ہے جو عدت گزارتی ہے اس کو کہتے ہیں عدت طلاق۔ تو اللہ نے طلاق اور عدت کے مسائل ذکر کیے۔ اب طلاق کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ جو حلال ہے، حرام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، حرام تو حرام ہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں کیا ہے؟ طلاق۔ انتہائی مجبوری میں، اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی اور حل نہ ہو، مسئلہ حل نہ ہو، انتہائی مجبوری ہے، بتائیے کوشش یہ کی ہے کہ مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کرو، لیکن جب اچھی طرح پتہ لگ جائے کہ مزاج دونوں کا بالکل نہیں ملتا، ایک آسمان پر ہے ایک زمین پر ہے، کیسے مزاج بنے؟ اس کی لیے یہ راستہ اللہ نے مجبوری میں رکھے، لیکن کیا فرمایا؟ ہاں، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کی، پھر اللہ نے طلاق کا ذکر کیا۔
سورۃ الطلاق کے اندر اللہ نے تقویٰ کے 5 انعامات کا ذکر کیا ہے، جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقویٰ والی زندگی اختیار کرے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، بھی مشکل اس کو پیش آئے گی، ذہنی تکلیف آ گئی، جسمانی تکلیف آ گئی، معاشی تکلیف آ گئی، پھنس گیا بیچارہ، کسی مسئلے میں الجھ گیا، مشکلات میں الجھ گیا، پھنس گیا، فرمائے یجعل لہ مخرجا، ایسے راستہ اللہ نکالے، پتہ بھی نہیں لگے گا، مشکل سے ایسے نکلے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ فرمائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ ہر مشکل میں آسانی کا راستہ پیدا فرما دیں گے اس کے لیے۔ پہلا انعام۔ دوسرا انعام، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں، ایسی جگہ سے اس کو روزی ملے گی، رزق ملے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ میری ضروریات کس طرح پوری ہو رہی ہے، میرے کاروبار میں، میری تنخواہ میں، میری ضروریات میں اللہ نے کتنی برکت ڈال دی ہے۔ یہ اللہ کرتا ہے۔ آپ کے پاس ڈھیروں مال لگے ہو، بہت زیادہ مال ہو، ہر وقت ٹینشن میں، پریشانی میں، مسائل میں، مشکلات میں، کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو بادشاہ کو ایک تہخانے میں بند کر دیا، جس میں سونے جواہرات سے تہخانہ بھرا ہوا، پورا سونا پڑا ہے، جواہرات ہے، چاندی ہے بھرا ہوا ہے۔ کہنے لگے اس کو بند کرو، اس بیچارے کو بھوک لگی، پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، تھوڑا پانی دے دو، کھانا وغیرہ دے دو، کہنے لگے یہ ہے نا، یہ کھاؤ، یہ ضرورت کی چیز ہے، یہ زندگی کی ضروریات ہے، مقصد ہی زندگی نہیں ہے، اب اس کو مقصد بنا لیں، حل نہیں ہے۔ مسئلے کا سکون، اطمینان، عافیت والی زندگی، یہ اللہ کی نعمت دے رہے ہو، یہ تو ضروریات کے لیے، میں کسی کا محتاج نہ رہوں، تو یہ چیز ہے سب سے بڑی چیز۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق میں ایسی برکت نصیب، ضروریات اس طرح پوری ہوں گی، مسئلے اس طرح پورے ہوں گے کہ کبھی مشکل وقت میں اللہ دیکھو آج کل کتنے لوگ پریشان۔ اس دن ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ بجلی کا بل بھر رہے تھے، لائن میں ایک بندہ کھڑا تھا، کہنے لگے میری تنخواہ ہے 30,000 اور میرے بجلی کا بل آیا ہے 34,000، میرے پاس ایک موٹر سائیکل تھی وہ میں نے بیچ دی ہے، اب یہ میں بجلی کا بل بھر۔ آج میں دیکھ رہا تھا، صبح بیٹھا ہوا تھا موبائل پہ خبریں، وہ پاکستان کے ایک ارشد ندیم صاحب ہے، اس نے وہ ٹائٹل جیتا ہے نا، جیتا ہے، اولمپکس میں کیا۔ اب آرمی چیف کہہ رہے میری تو پاکستان کا نام روشن کر دیا، وزیر اعظم کہہ رہے سے پاکستان کی پہچان ہے، زرداری صاحب کہہ رہے یہ پاکستان کی وہ ہے، اس کو میں اتنا انعام دوں گا، گورنر سندھ نے اعلان کر دیا، وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کر دیا، اب یہ اعلانات ہو رہے اس کے لیے۔ اس نے کہا میں پہلے 10 لاکھ کا سوچا تھا گورنر کہتے سندھ کا، لیکن ہم نے 20 لاکھ دوں گا اس کو، اور اس کو لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ بھی دوں گا، اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا دوں گا، یہ نام۔ تو بھائی ان سے پہلے یہ ملک میں لوگ بجلی نہیں بھر سکتے ہیں، بجلی کے بل نہیں ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، حالت کیا ہو رہی ہے، تم کن چکروں میں پڑے، خدا کا عذاب آئے گا، یہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کی حالت دیکھو بچاروں، کتنی مہنگائی ہے، پھر شہر کی حالت، ملک کی حالت دیکھو، ایسے لاوارث یتیم ملک کے روڈوں کو دیکھو، سیوریج سسٹم کو دیکھو، ضروریات کی زندگی جو عوام کی بنیادی ضرورت ہے وہ آپ کو دستک دے کے عوام کے گھروں میں پہنچانا چاہیے۔ اور یہاں دیکھو یہ ملک کیا ترقی کرے گا؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ملک کا ایک بندہ ہے، اس نے محنت کی ہے، میں نہیں کہتا ہوں اس کو انعام نہیں ملنا چاہیے، ہم کبھی نہیں کہتے،
ہم تو کہتے ہیں سرکاری اداروں کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو اچھی تنخواہیں ملیں، ان کو اچھی ضروریات ملے، ان کو گھر دو، ریٹائر ہو جائے، ریٹائر ہونے کے بعد ان کو پلاٹ سب کچھ دو، لیکن یہ حرام خوری کے دروازے بند کرو، اس سے برکت ختم ہوتی ہے۔ یہ بڑا کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہ پورے صفائی کا سسٹم ہے، کوئی کہاں صفائی لو تنخواہیں مل رہی، اسکولوں کے اندر ٹیچر تنخواہیں مل رہی ہے، بہترین تنخواہیں، 1.5 لاکھ کی تنخواہیں مل رہی ہے۔ آپ سرکاری اسکولوں کی، اسپتالوں کی حالت دیکھیں، یہ چیزیں ایسی ہیں، اس کے خلاف اگر ہم نہیں بولتے نا، یہ دیکھو یہ ممبر مقدس جگہ ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی کے بولنے سے کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ میرا یقین ہے یہ آواز ہر جگہ پہنچتی ہے اس میں اللہ بہت طاقت ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ ہر آدمی کو غلط ہے، وہ اس مجمع میں ہو رہا ہے، میں کر رہا ہوں، ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کوتاہی میں مبتلا ہے مجمع میں، وہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بولنے کی حد تک نہیں کہ ہم سے بول ہے، وہ بالکل ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ عوام کی بنیادی ضروریات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں تقویٰ ہے کہ بہت بڑی ہے۔ پہلا انعام کیا ذکر کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پہلا انعام، جو تقویٰ اختیار کرے گا ہر مشکل، جب بھی مشکل گھڑی آئے گی زندگی میں، اللہ اس میں آسانی کا انتظام کروا دے گا، اس کو تھام لیں گے، سنبھال لیں گے، اس کو پکڑ لیں گے اللہ۔ نمبر 2، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق میں برکت نصیب فرما دیں گے۔ رزق میں برکت سب کی ضرورت ہے بھائی، رزق میں برکت میں کہتا ہوں ایک آدمی ارب پتی کھرب پتیاں بیٹھا ہوا ہے، ایک تنخواہ دار بیٹھا ہوا ہے، ایک مزدور بیٹھا ہوا ہے، دھاڑی میں کام کرتا ہے، ہر قسم کے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، برکت سب کی ضرورت ہے۔ اس کی ضروریات الگ ہے، اس کی ضروریات الگ ہے، اس کی ضروریات الگ ہے، ہر ایک نے اپنی ایک الگ دنیا کا حساب لگا رکھا ہے، لیکن برکت سب کی ضرورت ہے، برکت سب کی ضرورت ہے۔ اور جب تک مسلمان کو یہ دو چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی، دیکھو ہم بہت آگے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت۔ کثرت کے معنی میں یہ ہر چیز بڑھ جائے، اور زیادہ ہو جائے، پیسے زیادہ آ جائے، ہر چیز میں برکت ہو جائے، یہ حل نہیں ہے مسئلے کا۔ اور ایک یہ ہے اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہے، کم دیا، اللہ جو بھی آپ نے دیا اس میں برکت نصیب فرما دے، وہ میرے لیے عافیت بن جائے، میرے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ ہو، میرے لیے آزمائش نہ بنے، مسائل کھڑے نہ ہو۔ بیمار گھر میں اگر اتنے پیسے آپ کے پاس موجود ہے، گھر کے افراد مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے، بچے بیماری مختلف میں، آپ کے ملازمین خائن ہیں، پیچھے ساری چوریاں ہو رہی ہیں، اور آپ ایک ٹینشن سے نکلتے ہیں تو سامنے دوسرا ٹینشن سر پہ کھڑا ہے، ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری مصیبت سامنے کھڑی ہے، تو یہ تو برکت والی زندگی نہیں ہے نا۔ برکت تو یہ ہے کہ آپ کو سکون، الحمدللہ ہر حال میں الحمدللہ سکون سے زندگی گزار رہے۔ مسئلے اللہ تعالیٰ ہم فرما دے، دو مسئلے ہو گئے، تقویٰ کے دو انعامات، ہر مشکل میں اللہ آسانی پیدا فرما دیں گے، نمبر 2 رزق میں برکت نصیب فرما دیں گے، نمبر 3 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقویٰ اختیار کرے گا مشکل میں نہیں، میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں، بچوں کا رشتہ ہے، بچوں کی شادی ہے، کوئی گھریلو مسئلہ ہے، کوئی دنیا کا مسئلہ ہے، بہت سارے کام، انسان صبح نکلتا ہے شام تک زندگی بھر کام ہی کرتا رہتا ہے، جو بھی کام کرے گا اللہ ہر کام کو آسان فرما دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہر کام کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، اللہ ساتھ شامل ہو جائے، اللہ کی مدد شامل ہو جائے۔ بس انسان کا کام یہ ہے کہ بہتر طریقہ اختیار کرے، اسباب اختیار کرے، بہتر طریقہ اختیار کرے، اپنی محنت جاری رکھے۔ تقویٰ اس کا نام نہیں ہے توکل کہ انسان بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے
اور انتظار کریے نہیں، آپ اپنی محنت جاری رکھیں، آپ صبح نکلے، آپ محنت کریں، آپ کوشش کریں، آپ جو بہتر اسباب طریقہ کار اختیار کریں، آپ کا دل، آپ کا دماغ اپنے رب کے ساتھ ہو۔ اے اللہ میں محنت کے لیے نکلا ہوں، اپنی کوشش، آپ نے مجھے محنت اور کوشش کا مکلف بنایا ہے، میں نکلا ہوں، باقی دینے والے، برکت دینے والے، رزق روزی دینے والے، میرے مشکلات کو ختم کرنے والے، میرے مسائل کو حل کرنے والے آپ کی ذات ہے، آپ ہیں۔ کوشش کریں اس کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ کام کو آسان کریں گے، کام آسان ہوگا۔ وہ ہم گمان میں بھی نہیں، انسان سوچتا ہے یہ کیسے ہوگا، اللہ حل کر دے گا۔ کتنے مشکل بعض ایسے معاملات دیکھنے میں آیا بالکل آسان، وہ ہم گمان میں نہیں کہ یہ مسئلہ الجھ بھی سکتا ہے، ساری چیزیں ہیں، وسائل ہیں، اسباب ہیں، اور بظاہر کوئی ایسی چیز بھی نظر نہیں ہو، ایسا مسئلہ الجھ گیا، سمجھ ہی نہیں آیا کہ مسئلہ گیا تھا۔ اور بسا اوقات ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان بہت مشکل گھڑی میں ہے، انتہائی مشکل میں ہے، اور کام شروع کے وہم و گمان میں نہیں، پتہ نہیں ہوگا کیسے، اس کا حل کیسے نکلے گا، نکلے گا بھی نہیں نکلے گا، اور ایسے حل نکل آتے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، یہ مسئلہ کیسے حل ہو گیا، اللہ نے حل کروا دیا۔ چوتھا انعام تقویٰ کا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اتنی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے زندگی میں، انسان ہے بیچارہ۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان ہے، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اکیلے میں، تنہائی میں، مخلوق کو مت بتاؤ۔ جب اللہ نے آپ کے اوپر پردہ رکھ دیا، آپ پردہ رکھیں۔ اپنے گناہوں کا ذکر مخلوق کے سامنے کرنا، اس کو لوگوں کو بتانا، یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ ہاں، ایک انسان ہے بیچارہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، اور جیسے بیمار ہو گیا، اور کسی معالج کو، روحانی ڈاکٹر کو، ایک اچھا عالم ہے، ایک اچھا مربی ہے، استاد ہے، روحانی شخصیت ہے، اور جا کر کے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں، مجھے اس کا بہت زیادہ احساس ہے، میں اس بیماری سے نکلنا چاہتا ہوں، میں نکل نہیں پا رہا ہوں اس سے، آپ مجھے طریقہ بتائیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسے ہم جسمانی بیماروں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بالکل جانا چاہیے، لیکن ایسے بندے کے سامنے اپنے گناہوں کا ذکر کرنا جو آپ کو حل نہ بتا سکے، جو آپ کو علاج نہ دے سکے، آپ کے مسئلے کا حل نہ بتا سکے، اس کو بتانا اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا۔ ایک آدمی رات کو گناہ کرتا ہے، تنہائی میں اکیلے میں گناہ کرتا ہے، اور جا کے صبح اس کا ڈنڈورا پیٹتا ہے، فرمایا یہ تو اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اللہ نے پردہ رکھا، تم لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دو۔ اب جتنے بھی انسان ہیں، لوگوں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، ہر انسان کا اپنا ایک سرکل ہے، ہر انسان کا اپنا ایک ماحول ہے، اپنے اپنے دائرے کے اندر انسان مبتلا ہے، علماء مبتلا ہے، دیندار لوگ مبتلا ہے، دنیا دار مبتلا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں بہت متقی پرہیزگار ہوں۔ لا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی پاکیاں مت بیان کرو، اللہ بہتر جانتے ہیں کون تم میں سے تقویٰ والا ہے، تو اللہ کو معلوم ہے سب۔ اب ہر آدمی سے گناہ ہوتے ہیں، فرمایا جو گناہ ہوں گے جب تقویٰ والی زندگی اختیار کرو گے، کیا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ اب گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو عام روزمرہ گناہ زندگی میں غیر شعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو رہے ہیں، وہ جو گناہ کیچڑ ہے، دنیا دلدل ہے، چلو گے تو ظاہر بات ہے کیچڑ لگے وہ تو ہوگا۔ کہتے ہیں گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں،
وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، گرتے ہیں دنیا میں ہے تو گناہ تو ہوں گے، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بڑے گناہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ جس کو کہتے ہیں، گناہ کبیرہ، اس کا حل ہمیں یہ بتایا کہ جب بھی گناہ ہو جائے مخلوق کے سامنے ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی، یہاں تک کہ اپنے انتہائی قریب تر لوگوں جو آپ کو حل نہ بتا سکیں مت بتاؤ۔ انسان کا وقار خراب ہو جاتا ہے، انسان کا مقام گر جاتا ہے، مخلوق کو مت بتا، مخلوق بیچارہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے ساتھ اپنا ایک اچھا کام ہوتا، اس کا طریقہ بہترین یہ ہے اللہ سے توبہ استغفار، اردو میں ہو اپنی مادری زبان میں جو بھی آپ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف فرما دے، اپنی جو بھی زبان ہے اپنی مادری زبان کے اندر وہ مانگے اللہ سے، ضروری نہیں عربی میں بولے، عربی میں عربی کے الفاظ میں برکت ہوتی ہے، میں جو الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اس کو بہتر سیکھنا اور اس کا مطلب سمجھ کے اس کو ادا کرنا، اس میں برکت بہت زیادہ ہے۔ مختصر استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس سے آگے بڑھ کے لمبے کلمات الفاظ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار کے کلمات ہیں، سید الاستغفار، تمام استغفاروں کا سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہوں کے اللہ ایسا بیٹھا دے، 20 سال تک ایک گناہ میں لگا رہا، 30 سال تک بڑے بڑے گناہوں میں احساس ہو گیا، اور آ کے اللہ سے تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کے دل اللہ سے لگا، کس نے کہ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ التوبہ الندم، دل کی پشیمانی کا نام ہے۔